السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے حاضرین کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، شہداء اسلام بالخصوص امام راحل امام خمینی، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس اور تمام شہداء اسلام کے نام پر ثواب الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجات۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مومنین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسارا کی رہائی کے لیے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندر محمدی صلوات پڑھیں۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ مومنین کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا۔ اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یقیناً کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، اور خیر کراچی میں تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن آپ عادی ہیں، 2-3 خطبہ سننے کے عادی ہیں، آپ ہیں نا الحمدللہ۔ آپ تو صبح سے رات تک بھی مجالس ہوتی ہیں اندرون سندھ میں، پنجاب میں گئے، ہم نے بھی اٹینڈ کیے ہیں وہ مجالس، اس لیے کراچی میں تو نہیں ہے اس طرح۔ کراچی والے تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھتے، مشکل ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ آپ کا یہ یہاں بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ عشق حسین ہے جو آپ کو گھروں سے نکال کر یہاں لایا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَتِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، کہ حسین کے قتل میں یا حسین کے ذکر میں وہ حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی، اور مومنوں کے دلوں کو یہ گرمائے گی، اور مومنین قتل حسین کی حرارت سے ذکر حسین سن کر راہ حسین کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ مجالس کی حکمت ہے۔ بہرحال میں مختصر صرف چند آرائز ہی عرض کروں گا کہ واقعاً کافی وقت بھی ہو گیا ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ اب موضوع تو معلوم نہیں ہے، ابھی اعلان جو موضوع ہوا وہ امام چہارم کے عنوان سے ہوا ہے، اور ویسے جو موضوع جو بتایا گیا تھا وہ تو عاشورہ کے عنوان سے تھا۔ بہرحال ایک ہی ہے موضوع، کوئی اتنا وہ فرق نہیں ہے، ایک ہی موضوع ہے، اور ہم اس موضوع کو 2 عنوان دے سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عاشورہ یا قیام امام حسین علیہ السلام سے حاصل کرنے والی عبرتیں تمام اقوام کے لیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہاں ابھی چند روز پہلے جب میں آیا تھا تو میں نے ایک درخواست بھی کی تھی ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ مجالس سب کے لیے ہیں،
ان مجالس کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے. عزاداری کا فرق کوئی ایک خاص فرقے کے لیے نہیں ہے. یہ نواسہ رسول کی عزا ہے اور اس کے اندر سب آئیں, تمام امت اسلامیہ آئے, کھلے دل سے آئیں, آ کر ذکر امام حسین علیہ السلام سنیں. بلکہ مجالس اس طرح ہوں, ایسا ماحول انشاءاللہ پاکستان میں بنے کہ اس طرح ہو کہ شیعہ سنی مل کر پاکستان کے اندر مجالس کا اہتمام بھی کریں, شیعہ سنی مل کر پڑھیں بھی, دونوں کے خطبہ اور عوام بھی دونوں آئیں. یہ ایک تقاضا ہے, امت کا تقاضا جو قرآن کر رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, اسی کا اللہ کے حبل اللہ اگر تھامنا ہے تو یاد رکھو مجلس حسین ہی حبل اللہ ہے. یہ ذکر امام حسین, وہ رسی جو اہل بیت ہیں, وہ رسی جو ہمیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں. کہ کہا تھا نا ایک شخص نے, جب مولا علی نے کہا کہ آپ مجھ سے سوال کرو, تو وہ کہنے لگا کہ میرے داڑھی میں بال کتنے ہیں, پگڑی میں پیچ کتنے ہیں, الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے. تو امام نے وہاں پر آرزو کی تھی کہ مجھے ایسے لوگ نہیں مل رہے. حبل اللہ ہیں, علی حبل اللہ کا مصداق ہے, حسین ابن علی حبل اللہ کا معنی پتہ ہے نا, اللہ کی رسی, یعنی وہ وسیلہ, وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. بیروت کے عیسائی عالم نے یہی لکھا مقالہ اور کہنے لگے عیسائی تھے, لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی مذہب میں ہو, اگر معرفت حسین ہو جائے تو حق حاصل کر لیتا ہے, اگر معرفت حاصل ہو جائے. عیسائی عالم تھے بیروت میں, لبنان میں. اب معلوم نہیں ہے مجھے کہ زندہ ہیں یا نہیں ہے, لیکن کافی عرصے پہلے ان کا ایک مقالہ تھا جو انہوں نے میگزین میں, عالمی میگزین میں, عالمی جریدے میں لکھا تھا, اور انہوں نے کہا تھا, اوپر عنوان اس مقالے کا یہی دیا تھا, سلونی سلونی انت قبل استغفزونی. مولا علی کے اس جملے کو انہوں نے عنوان دیا, اور عیسائی عالم نے لکھا کہ اے کاش علی کے دور میں میں ہوتا. یہ وہ عیسائی عالم ہے, وہ کہہ رہے ہیں اے کاش علی کے دور میں میں ہوتا. یہ تو احمق تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کہہ رہا ہے سلونی سلونی. وہ عیسائی عالم کہنے لگے اے کاش علی کے دور میں میں ہوتا تو میں مولا سے پوچھتا یہ نہیں کہ میری داڑھی میں بال کتنے, پگڑی میں پیچ کتنے, آج میں کھاؤں گا کیا, بلکہ میں مولا سے یہ کہتا کہ مولا یہ بتائیں, اے علی ابن ابی طالب یہ بتائیں, یہاں سے چاند تک کا راستہ کون سا ہے, یہاں سے مریخ تک کا راستہ کون سا ہے, یہاں سے زہرہ تک کا راستہ کون سا ہے, یہاں سے مشتری و عطارد تک کا راستہ کون سا ہے. لیکن ان کے جواب میں ایران کے شیعہ عالم نے کہا, اب ان کا جواب ایران کے شیعہ عالم نے دیا, اور وہ کہنے لگے کہ نہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے چاند تک کے راستے پوچھ لو, بلکہ چاند تک تو انسان خود پہنچ گیا ہے, زہرہ تک تو خود پہنچ گیا, عطارد تک تو خود پہنچ گیا, مریخ و مشتری تک تو خود پہنچ گیا. بلکہ علی یہ کہہ رہے تھے آؤ مجھ سے یہاں سے خدا تک کے راستے پوچھ لو, میں تمہیں وہاں پہنچانا جانتا ہوں. معذرت کے ساتھ ذرا طبیعت ناساز ہے تو اس وجہ سے کھانسی بیچ میں ہوگی تو یہ مزاحم ہوگی, لیکن بہرحال انشاءاللہ دعا کیجئے گا ہمارے حق میں بھی خدا صحت یابی دے. بس توجہ کریں, اللہ تعالی امیر المومنین حبل اللہ ہیں, یعنی یہ کیوں آئے ہیں, یہ امام کیوں آئے ہیں, ان کی ہمیں معرفت ہو. اس دنیا میں آئے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر صرف ہماری حاجتوں کے لیے آئے ہیں تو ہم نے پھر ابھی ان کو صحیح نہیں پہچانا, کیونکہ یہ ہدایت کا مرکز ہے. اگر حاجت لے لی, ہدایت نہیں لی, تو آنے کا مقصد ان کا ہم نے ادا نہیں کیا, ان کا ابھی تک حق ادا نہیں کیا. ان سے ہدایت لینی ہے. قرآن و اہل بیت دونوں ہدایت کا مرکز ہے. بعد رسول ہے نا, رسول اللہ نے کیا کہا, انی تارکن فیکم الثقلین, میں دو گراں قدر چیزیں دے کے جا رہا ہوں. دونوں کا دامن تھامنا, یہ حبل اللہ ہے, یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, یہ ہمیں وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. بہرحال توجہ کریں, عاشورہ یا کربلا حبل اللہ کا مصداق ہے. کربلا یہی کربلا, یہی قیام امام حسین, کیونکہ ہر وہ کام, ہر وہ نظریہ کہ جو اللہ سے جوڑے, وہ امور, وہ نظریہ, وہ بات, وہ رائے,
وہ اقدام جو ہمیں خدا کے دین تک لے جائے اور خدا تک جوڑے، وہ حبل اللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عاشوراء صرف ایک دن کو نہیں کہتے، میں یہاں عرض کر دوں، عاشوراء ایک دن کو نہیں کہتے کہ ہم نے ایک دن منا لیا اور پھر کہانی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ عاشوراء باقاعدہ ایک پورا مکتب ہے، عاشوراء ایک آئیڈیالوجی ہے، عاشوراء ایک فکر ہے، عاشوراء ایک نظریہ ہے، عاشوراء ایک راہ حل ہے۔ ظلمتوں میں گھری ہوئی امتوں کو جو نجات دے سکتا ہے وہ عاشوراء ہے۔ لیکن عاشوراء برپا کرنا ہے، یہ میں پچھلی مجلس میں کہہ گیا تھا لیکن زیادہ وضاحت نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے عاشوراء منایا ہے، برپا نہیں کیا۔ برپا کیسے ہوتا ہے؟ عاشوراء برپا جب ہوتا ہے کہ جب ہم وہی کام جو امام حسین علیہ السلام نے کیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انجام دیں، وہی کام دین خدا کے لیے، تو یہ عاشوراء کو زندہ کرنا ہے، یہ عاشوراء کو برپا کرنا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے اب یہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں ایک حدیث ہے، مثلا میں یہ وضاحت کر کے، مثلا امیر المومنین خود فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ایک جگہ پر مولا علی نے کہا کہ کوئی پرواز کرنے والا بھی مجھ علی تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی میں اس مقام پر ہوں کہ کوئی پرواز کرنے والا معرفت کی وادی میں آئے اور اس معرفت کی وادی میں آ کر بھی مجھ علی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن میں یہاں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ مولا علی کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم کون سے در سے جائیں جو ہمیں کربلا بھی سمجھ آئے، ہم کون سے طریقے سے جائیں جو ہمیں اہل بیت کی سیرت بھی سمجھ آئے، ساری چیزیں سمجھ آئے، وہ در ہم نے دیکھنا ہے۔ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی پرواز کرنے والا بھی مجھ علی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اب سوال یہ بنتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں معرفت کی وادی کی بات ہو رہی ہے، مثلا پرواز کیوں کہا مولا علی نے؟ اس جملے کی وضاحت کروں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پرواز کا جملہ اس لیے کہا کیونکہ یہ ایک مثال دی ہے مولا علی نے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حرکت کے اعتبار سے حرکت کرنا، حرکت کے اعتبار سے چند مراحل ہیں، درجات ہیں۔ پہلی حرکت زمین پر رینگنے والے کیڑوں کی ہے، زمین پہ دیکھیں آپ نے کیڑے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، یہ پہلی حرکت ہے۔ یہ درجہ حرکت کے حساب سے سب سے نچلا طبقہ ہے، توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ درجہ حرکت، حرکت کے درجات۔ اردو زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی، کیونکہ بعض اوقات کراچی والے بھی کہتے ہیں کہ اردو مشکل ہو گئی تھی، تو اس لیے آپ اظہار کرتے رہا کریں کہ مطلب سمجھ آ رہی ہے۔ آپ توجہ کریں، حرکت کے اعتبار سے، درجہ حرکت کے اعتبار سے، یہ جو جملہ مولا علی نے پرواز کا کہا ہے نا اس جملے میں اس کی وضاحت کی کوشش کر رہا ہوں ایک طالب علم میں۔ حرکت کے اعتبار سے سب سے نچلا طبقہ کہلاتا ہے حشرات الارض، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے حشرات الارض، زمین پر رینگنے والے کیڑے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ حرکت کے اعتبار سے دوسرا درجہ ہے چوپائے، چار پاؤں والے جانور، وہ پیٹ کے بل نہیں چلتے، اب وہ اپنے 4 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے حرکت کے اعتبار سے، یعنی حرکت اپ گریڈ ہو رہی ہے۔ حرکت کا سب سے نچلا طبقہ پیٹ سے رینگنے والے کیڑے، حرکت کا اگلا مرحلہ 4 پاؤں والے چوپائے جانور، یہ حرکت کا اس سے اعلیٰ درجہ ہے، رینگنے والے کیڑوں سے اعلیٰ درجہ 4 پاؤں والے جانوروں کا۔ اب حرکت کے اعتبار سے تیسرا درجہ ہے پرواز، وہ چوپائے سے بھی افضل ہے، یعنی پرندے جو پرواز کرتے ہیں۔ لیکن پرواز کرنے والوں میں سب سے زیادہ قوی اور تیز پرواز کس کی ہے؟ شاہین کی، شاہین کی ہے نا، جس کو علامہ اقبال نے کئی نظمیں اپنی لکھی ہے نا، شاہین سے تشبیہ دی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، علامہ اقبال نے شاہین کہا ہے اس قوم کے جوانوں کو، یعنی میں اگر سادہ سی زبان میں کہوں، جس کو قرآن نے مومن کہا ہے، اقبال نے اپنی اصطلاح میں شاہین کہا، اسی مومن کے معیار کو شاہین کہا ہے۔ لیکن ہم نے شاہین بنا دیا کرکٹرز کو،
یہ جو سٹے لے لے کے کھیلتے ہیں 11 کھلاڑیوں کو ہم نے وہ شاہین بنا دیا کہ شاید اقبال نے ان کو شاہین کہا تھا، شاہین ان کو نہیں کہا تھا. یہ ہم نے علامہ اقبال کی بھی توہین کر دی کہ بھائی ان کو شاہین نہیں کہا تھا، مومن کو شاہین کہا اقبال نے. شاہین سے مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، شباہت دی ہے شاہین سے. اب توجہ کریں، حرکت کے اعتبار سے پرندہ تیسرے نمبر پر ہے، اور ان میں پرندوں میں سب سے افضل اور عالی حرکت شاہین کی ہے. شاہین کی حرکت کے یا شاہین کی پرواز جتنی رفتار کسی بھی حشرے کی، کسی بھی جانور کی، کسی بھی پرندے کی اللہ نے نہیں بنائی. شاہین سے زیادہ کوئی بھی تیز پرواز نہیں کرتا. توجہ کریں، اب میں اس جملے کی جانب لاتا ہوں، چاروں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. حرکت کے اعتبار سے پہلا درجہ حشرات الارض، زمین پر رینگنے والے. دوسرا درجہ اس سے اپ گریڈ چوپائے، 4 پاؤں والے جانور. تیسرا درجہ اس سے زیادہ اپ گریڈ پرندے. اور سب سے پرندوں میں حرکت کے اعتبار سے سب سے عالی درجہ شاہین کا ہے. شاہین تک آ گئے. مولا علی نے یہاں مثال دی ہے کہ اگر کوئی معرفت کی وادی میں آئے اور علی کی معرفت حاصل کرنے کے وادی میں آ کر شاہین جتنی تیز پرواز سے آگے بڑھے تب بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے علی کو مقام عطا کیا. اس کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. آپ توجہ کریں، آج اہل بیت کے مقابل بہت ساروں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، میں نے اور آپ نے نہیں دیا. بس آپ توجہ کریں. اب ایک سوال ہمارے لیے بنتا ہے، یہاں تک تو سمجھ آئی نا. مولا علی کہہ رہے ہیں بھائی کوئی نہیں آ سکتا. امام نے تو چیپٹر ہی بند کر دیا سارا. اب میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ پروردگارا، جس تک رسائی ہی نہیں تھی اسے ہمارا امام کیوں بنایا؟ سوال نہیں بنتا. خدا نے کہا تمہاری ہدایت یہ کریں گے اہل بیت، تمہاری ہدایت رسول کریں گے، آل رسول تمہاری ہدایت کریں گے، مولا علی تمہاری ہدایت کے لیے آئے. بھائی میں ہدایت کیسے حاصل کروں؟ مولا علی نے تو دروازے بند کر دی. اس جملے سے کہہ دیا نا کہ کوئی پرواز کرنے والا نہیں آ سکتا. تو یہاں پر اب ہم کریں کیا؟ ہمارے پاس کون سا ایسا دروازہ ہے کہ اس دروازے سے جائیں تو نہ غالی بنیں گے نہ قالی بنیں گے؟ کیونکہ مولا علی کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. امیر المومنین نہج البلاغہ میں خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں 2 لوگ ہلاک ہو جائیں گے، 2 لوگ بالکل ہلاک ہو جائیں گے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے. ایک غالی اور ایک قالی. قالی وہ ناسبی ہے جو علی کے فضائل کا منکر ہے. قالی وہ ناسبی ہے جو علی کے مقام کا منکر ہے. قالی وہ ناسبی ہے جو علی کے رتبے اور منصب کا منکر ہے. اور غالی وہ ہے جو معاذ اللہ علی کو رب کہتا ہے، جو معاذ اللہ علی کو اللہ کہتا ہے، جو معاذ اللہ علی کو مالک اور خالق کہتا ہے، وہ غالی ہے. وضاحت ہو گئی غالی اور قالی کی. مولا علی کہہ رہے ہیں یہ دونوں میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، یہ ہدایت نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ دونوں ایک حد سے بڑھ گیا ہے اور ایک حد سے گر گیا ہے. ایک نے مجھے حد سے کم جانا اور ایک نے مجھے مخلوقیت کے دائرے سے آگے جانا. یہ دونوں ہدایت نہیں پا سکتے. امیر المومنین نے علل اعلان کہہ دیا. پھر کمیل نے دامن پکڑ لیا. کمیل ابن زیاد نقی جن سے دعائے کمیل منسوب ہے، کمیل کہنے لگے مولا یہ بتائیں کون نجات پائے گا؟ تو امام نے کہا کہ سنو کمیل، یہ خطبہ بڑا عالی شان ہے، توجہ سے سنیں. امام نے کہا نہ غالی نجات پائیں گے نہ قالی نجات پائیں گے، بلکہ کہا میرے بارے میں وہ نجات پائے گا جو علی کو پیچھے نہیں چلاتا، علی کے پیچھے چلتا ہے. جو علی کے پیچھے چل دے. یعنی امام نے یہاں یہ نہیں کہا جو میری دل میں صرف حب رکھ لے کافی ہے،
یہ کہہ دیتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. ہمیں تو یہی چاہیے, ہماری چھٹی ہو جاتی. ابھی تو خیر ماشاءاللہ ہمارے ذاکرین نے ہماری چھٹی کرا دی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کرو, ماشاءاللہ جنت تو مل ہی گئی. تو اسی لیے نہ نماز کی طرف, نہ روزے کی طرف, نہ حج کی کوئی اہمیت, نہ کچھ. کہ کون سا دین ہے, کس نے پڑھایا یہ دین؟ جو دین لائے تھے ان سے پوچھو دین. یہ کس نے آ کے دین پڑھایا؟ یہ کون آیا, یہ کون سا قصائی آیا جس نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے اور اس طرح ٹکڑے کیے کہ دین کا چہرہ ہی مسخ کر دیا؟ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اہل بیت سے دوری کی وجہ سے. نام تو لیا سب نے, تمام فرقوں نے اہل بیت کا نام لیا, لیکن معذرت کے ساتھ ایک حقیقت ہے, ابھی تک ایسے دامن نہیں تھاما جیسا حق بنتا. وہ تھامنا ہے. مشکل کیوں ہوئی ہمارے ساتھ؟ مشکل اسی لیے ہوئی کہ یہاں پر ایسا دین پڑھانا شروع کر دیا کہ جو حقیقتاً دین ہی نہیں ہے. ایسی کربلا کہ اگر امام حسین کے خطبات اٹھا کے پڑھو تو وہ کچھ اور کربلا نظر آتی ہے, اور یہاں آ کر عوامی خوشنودی کے لیے کون کون سی کربلا کے اندر چیزیں ڈالی. بس آپ توجہ کریں, میں نے لانا یہی تھا. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں, کوئی نہیں پہنچ سکتا, اب ہم کیا کریں؟ مولا علی سے سوال ہے کہ ہم کیا کریں؟ آپ نے کہہ دیا کوئی نہیں پہنچ سکتا مجھ تک, تو اب ہم آپ کے پیچھے کیسے چلیں؟ یا وہ کون سا دروازہ ہے کہ جس سے ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں. مثلا ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے, ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی کی وضاحت کر دوں. یہ ولایت تکوینی پڑھتے نا بعض, ولایت تکوینی وہ ایک عالم ہے, عالم جو ماورائے عقل ہے, یعنی عقل سے آگے کا عالم, غیب کا عالم. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو قانون ایک ہی ہے, نظام خلقت کا قانون ایک ہی ہے, لیکن خلقت اس طرح کی کہ کچھ اجباری رکھی, کچھ اختیاری رکھی. خلقت اس طرح ہے, یعنی جانور اجباری خلقت پر ہیں, جبری خلقت پر. آپ مجھے بتائیں جانور کچھ بن سکتا ہے؟ کسی جانور کو آپ نے دیکھا کہ گدھا ڈاکٹر بن گیا ہے, کوئی بھینس عالم بن گئی ہے؟ دیکھا آپ نے؟ اب حرکتیں کرتے ہوں گے بعض ڈاکٹر ایسی, معذرت اگر کسی شعبے کو بیٹھے ہوئے شعبے کے, لیکن بعض لوگ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تو گدھوں والی حرکتیں کر رہا ہے. وہ حرکتیں ایسی کر جاتے ہیں, لیکن آپ توجہ کریں, جانور کچھ بن نہیں سکتا کیونکہ وہ قانون اجباری پر ہے. سمندر اپنی حدوں کے اندر چل رہے ہیں, دریا اپنے سسٹم کے تحت چل رہا ہے, نہریں, کہکشانے, سورج, چاند, نظام فلکیات, نظام جمادات, نظام معدنیات, یہ سب ایک قانون اجباری پر ہے جس کو اللہ نے خلق کیا. لیکن انسان کی خلقت کا قانون ذرا جدا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اختیار بھی دیا ہے. کتنا اختیار دیا کہ مولا علی نے ایک دیوار کے ساتھ امیر المومنین بیٹھے تھے, اٹھ کر چل دیے, دیوار گر گئی. تو ادھر اعتراض کرنے والے نے بولا علی آپ موت سے ڈر کر جا رہے ہو, قضا سے بچ کے بھاگ رہے ہو. علی نے کہا کہ نہ تو سمجھا ہی نہیں, میں قضا سے بچ کے قدر کی طرف جا رہا ہوں, یہ میرا اختیار ہے. یعنی اختیار امیر المومنین انسان کا بتا رہے ہیں. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے, راہ کو بنانے کا اختیار نہیں دیا, راہ کو چننے کا اختیار دیا. ایک حسینی راہ ہے, ایک یزیدی راہ ہے, ایک الہی راستہ ہے اور ایک شیطانی راستہ ہے. اب اس راہ کو چننا ہے, یہ قانون اختیاری ہے. اس کے اوپر انسان کی خلقت ہوئی. ولایت تکوینی ایسی ولایت کو کہتے ہیں جو قانون اجباری کے تحت ہوتی ہے, لیکن ولایت تشریعی اس کا تعلق انسان سے ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ولایت تشریعی کا تعلق انسان سے ہے. تشریعی ولایت میں مولا علی اور ائمہ اہل بیت ہم سے پلٹ کے کچھ مانگ رہے ہیں. آپ توجہ سے سنیں گے, مرحلہ آسان ہو جائے گا, کیونکہ آگے نقطہ جو میں نے دینا ہے اس پہ توجہ کریں. امیر المومنین اسی حدیث کو میں نے ابھی روکا ہوا, میں نے یہاں پر نا کہ امام نے کہا کہ کوئی بھی مجھ تک نہیں آ سکتا. جب نہیں آ سکتے تو پھر یہی ہماری ہدایت کے لیے کیوں آئے؟ ہم سوال خدا سے یہ کریں گے خدایا ایسا امام دیتا جس تک ہم چلے جائیں. یہ تو خود مولا علی دروازے بند کر رہے ہیں. تو ان کا ایک دروازہ اللہ نے ہمارے اوپر کھولا ہے, لیکن اس دروازے کو ہم کھٹکھٹا ہی نہیں رہے. مشکل یہ ہے, جیسے میں آپ کو مثال دوں, آپ دیکھتے ہیں کہیں پر پروگرام ہوتے ہیں,
سیمینار ہال کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، سیمینار ہال کے اندر ہوتی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں. ایک پبلک ڈور ہوتا ہے، عوام کا دروازہ، جس کو عوامی دروازہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے وی آئی پی ڈور. وی آئی پی دروازہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی بڑی شخصیات کے لیے. مثلا اگر اس نشست میں، اس سیمینار میں وزیر اعظم صاحب نے آنا ہے، کسی منسٹر نے آنا ہے، کسی عالم نے آنا ہے، کسی ایم پی نے، ایم این اے نے آنا ہے، کسی بڑی شخصیت نے آنا ہے، تو اس کے لیے دروازہ وہ نہیں ہوتا عوامی. اس کو عوامی دروازے سے نہیں لایا جاتا. اس کو کہاں سے لایا جاتا ہے؟ وی آئی پی دروازے سے، وی آئی پی ڈور سے. وی آئی پی ڈور پتہ چلا کس کے لیے ہے؟ وی آئی پی پرسنز کے لیے. لیکن پبلک ڈور کس کے لیے ہے؟ عمومی دروازہ. اب آپ توجہ کریں، اہل بیت کی معرفت اور خصوصاً مولا علی کی معرفت کے دو دروازے ہیں. ایک وی آئی پی دروازہ ہے، ایک عوامی دروازہ ہے. دو دروازے ہیں. ہم کھٹکھٹا رہے ہیں وی آئی پی، جو کھلے گا نہیں، کیونکہ ابھی ہم معرفت کے اس درجے پہ نہیں پہنچے. آپ کو مثلا آپ سیمینار ہال میں جائیں، انتظامیہ آپ کو آنے دے گی اس دروازے سے جہاں سے وزیر اعظم نے آنا ہے، آنے دے گی آپ کو. کیا کریں گے؟ بلکہ ٹھڈے لگائیں گے، بھگائیں گے، کہیں گے نہیں بھائی ادھر سے آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ عوام ہو وہاں سے آؤ. ہمارے ساتھ مشکل یہی ہوئی، ممبروں سے ولایت تکوینی بیان کر رہے ہیں. اب ولایت تکوینی، جو بھی ولایت تکوینی کا منکر ہے وہ واقعاً امیر المومنین کا پیروکار نہیں ہو سکتا. لیکن ولایت تکوینی وہ وی آئی پی ڈور ہے کہ اس کے لیے پہلے ملا صدرہ جتنی معرفت حاصل کرو، اس کے لیے پہلے امام خمینی جتنا درجہ حاصل کرو، اس کے لیے آیت اللہ العظمیٰ سید رہبر معظم سید علی خامنہئی جتنی معرفت حاصل کرو، تاکہ وہ دروازے بھی سمجھ آئیں. وہ کس کے لیے دروازے ہیں؟ وہ عارف، اللہ کے عرفان والے بندے، عرفاء. وہ دروازہ جو وی آئی پی ہے وہ عرفاء کے لیے تھا. عوام کو ساری ہمارے ذاکرین نے لگا دیا وی آئی پی دروازے پہ، بجا رہے کھڑے ہو کے. آپ کے لیے نہیں کھلے گا. آپ کے لیے ایک دروازہ تھا، سیرت علی جس کو کہتے ہیں. وہ سیرت کا دروازہ تو کھٹکھٹایا ہی نہیں. محبت کا دروازہ تو کھٹکھٹا رہے ہیں، بہت ہے ماشاءاللہ، لیکن سیرت کا دروازہ جب کھٹکھٹائیں گے تو ہمیں اطاعت کرنا آئے گی. اور اگر اطاعت کرنا آ گئی تو علی کو آج کے دور میں سلمان و ابو ذر مل جائیں گے. اطاعت نہیں سکھائی گئی. معذرت کے ساتھ چیپٹر دین کا جو چیپٹر ہمیں پڑھایا گیا، اطاعت تو ہے ہی نہیں. اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے مکہ میں آ کر امام حسین کو کہتے ہیں مولا میرا مشورہ یہ یمن چلے، میرا مشورہ یہ مدائن چلے، حجاز میں بیٹھ جائیں، چھوڑیں سب کچھ. آپ نہ یزید کو چھیڑے نہ یزید آپ کو چھیڑے. بے حرمتی ہے یہ امام. امام جب قیام کرے تو امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، اطاعت کی جاتی ہے. اور اگر اطاعت سیکھنی ہے تو آؤ سیکھو ابو الفضل العباس سے. کیسے اطاعت کی اپنے امام کی، کیسے اطاعت کی ہے. یہ میں نے پڑھا تھا نا شاید پہلے، ابھی پڑھا ہوگا مجھے یاد نہیں ہے، دوبارہ کہہ دیتا ہوں. یاد رکھیں کربلا عاشقوں کی جنگ ہے، اللہ کے عاشقوں کی جنگ ہے اللہ کے دین کے کفار اور منکروں کے ساتھ. کربلا جتنے بھی آئے وہ عاشق خدا تھے. یاد رکھیں، میں نے یہ کئی جگہ کہا ہے، شاید یہاں بھی کہا ہو. یاد رکھیں کربلا چاچا ماموں تایا بھتیجوں کی جنگ نہیں ہے. کربلا میں جتنے آئے ہیں، حضرت قاسم اگر کربلا آئے تو امام حسین کو چچا نہیں، انہیں امام اور خود کو پیروکار بنا کے آئے. حضرت علی اکبر اگر آئے تو باپ بیٹے کربلا نہیں آ رہے، ان کو امام اور خود کو متی بنا کر آئے. ابو الفضل العباس اگر کربلا آ رہے ہیں، ان کو امام اور خود کو متی بنا کر آ رہے ہیں. ورنہ سوال تو یہ بنتا ہے امام حسین کے اور بھی بھائی تھے، سب تو نہیں آئے. بنو ہاشم اور بھی تھے مدینہ میں، سب تو نہیں آئے. تو اگر یہ خاندان کی جنگ ہوتی تو پورا خاندان آتا. یہ خاندان کی جنگ نہیں. کربلا حق و باطل کا معرکہ ہے. کربلا کی عبرتوں میں سے میں ایک عبرت پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک عبرت آپ دیکھیں. کئی عبرتیں ہیں کربلا. عبرت کہتے کس کو ہے، میں عبرت کی وضاحت کر کے آپ کو پھر عبرت ایک پڑھ کر آپ کی زحمت تمام. توجہ کریں، عبرت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے عبرت کا موضوع بہت چھیڑا ہے، اور قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وہ قومیں، وہ ملتیں، وہ امتیں ہرگز
زوال کی جانب نہیں جاتی جو گزشتہ اقوام کے برے امور اور اچھے امور دونوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبرت لفظ عبور سے ہے۔ عبور عربی زبان میں کہتے ہیں گزرنے کو، عبور کرنا۔ ہم اردو میں عبور کہتے ہیں کسی چیز کو پا لینا۔ اب پانے کے زمرے میں بھی آتا ہے، لیکن عربی زبان میں ایک سادہ سا معنی عبور کا ہے گزرنا۔ اب گزرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک گزرنا یہ تھا کہ آپ مثلا مارکیٹ ہے، یہ مورو شہر کے اندر بازار ہے، آپ بازار سے گزرے اور بازار میں کئی دکانیں تھیں، آپ گھر میں آئے، آپ کے والد نے پوچھا کہ بیٹا وہ فلاں چیز کی دکان کھلی تھی، آپ کہیں گے مجھے یاد نہیں ہے، حالانکہ گزر کے تو وہیں سے آئے، گزر کر آئے نا، لیکن آپ جب ذہن پہ زور ڈالیں گے کہیں گے مجھے یاد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے یاد؟ کیونکہ میں گزر تو گیا ہوں بغیر غور و فکر کے۔ ایک گزرنا یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے گزرے لیکن غور و فکر نہیں کیا، مثلا کسی خیال میں تھے، کہیں اور دماغ تھا، گزر کے آ گئے، گھر میں آئے، والد والدہ نے کہا کہ فلاں دکان کھلی تھی، کہا کہ مجھے نہیں معلوم، وہ کہیں کہ آپ مارکیٹ سے نہیں آ رہے، کہا مارکیٹ سے تو آ رہا ہوں، کہا پھر کیوں نہیں معلوم، کہا اس لیے نہیں کہ گزرا وہیں سے لیکن غور نہیں کی۔ ہوتا ہے نا ایسا، اکثر ہوتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس جگہ سے گزرنا، دوسرا گزرنے کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ادھر سے گزرے لیکن ایسے گزرے کہ اس شے کو باقاعدہ غور سے دیکھا، ذہن میں محفوظ کیا اور پھر وہاں سے گزرے۔ اب توجہ کریں، ایسا گزرنا جو غور و فکر اور تفکر اور تدبر اور تعقل کے ساتھ ہو، اس کو عربی زبان میں عبرت کہتے ہیں، اس کو عبرت کہتے ہیں، عبرت۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے اقوام سے عبرت حاصل کرو، یہ جو پچھلی اقوام گزری ہیں۔ عاشوراء بحیثیت عبرت ہم نے نہیں لیا ابھی تک، یہ لینا ہے، کیونکہ عاشوراء کے اندر جو ہمیں کردار نظر آ رہے ہیں ان کرداروں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سارے متی نہیں ہیں، سارے کربلا نہیں آتے، جیسے میں نے پڑھا تھا کوفہ والے کربلا نہیں آئے، خطوط لکھے، امام کو کہا لیکن کیوں نہیں آئے؟ مجبوری ان کی یہ تھی کہ ایک خوف تھا، دوسری لالچ تھی، حکومت نے کہا معاوضے بند ہو جائیں گے، انہوں نے معاوضوں کی خاطر کیا کہا کہ سید الشہداء علیہ السلام کو چھوڑ دیا، حضرت مسلم کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح دوسرا کیا تھا مرحلہ کہ خوف، معاوضہ حکومت کی طرف سے راشن بند ہوگا، کوفہ والے خاموش، خوف کی وجہ سے بھی نہیں آئے۔ مکہ والے وہ نہیں آتے، 3 مہینے امام حسین قیام کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں آتے، 3 مہینے کے لگ بھگ امام نے قیام کیا۔ مدینہ خاموش ہے، مدینہ بعد میں اٹھتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہررا ہوا، مسلم ابن عقبہ جس نے مدینہ پہ چڑھائی کی، مدینہ مسجد النبوی کہ اندر معاذ اللہ الیعوذ باللہ، اس نے اتنی بھی حرمتی کی مسلم ابن عقبہ نے کہ یہاں پر کیا کیا، اس نے مسجد نبوی میں استبل بنا دیا گھوڑوں کا۔ اور واقعہ ہررا آپ سب جانتے ہیں تاریخ میں کہ یزید نے جو مدینہ پہ چڑھائی کروائی، لیکن یہ جس نتیجے میں ہوا، مدینہ والے بعد کربلا اٹھے، بعد میں یہ اٹھے ہیں، 10,000 کا لشکر وہاں پر قتل ہوا ہے مدینہ، 10,000 افراد واقعہ ہررا میں مارے گئے، قتل ہوئے ہیں۔ لیکن توجہ کریں، سوال یہ بنتا ہے کہ کربلا کے 3 یا 4 سال بعد آپ 10,000 اٹھ رہے ہو، اس وقت کیوں نہیں اٹھ رہے جب امام حسین آپ کو کہہ رہے ہیں؟ اگر یہی 10,000 اس وقت اٹھتے تو کربلا کا نقشہ کیا ہوتا؟ تبدیل ہوتا۔ کربلا میں یہ تو نہیں ہوتا، آل رسول پر یہ ستم تو نہیں ہوتا، آل رسول اس طرح اسیر ہوتی، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ اور جو لوگ بر وقت اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں تو پھر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا ان ملتوں کو فرام المرا، استعمال شدہ عورت کے کپڑے سے بدتر لوگوں کے حوالے کر دیتا، اور کر دیا۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، جب حسین کا دامن چھوڑا تو یہی ہوتا ہے، نہیں آئے نا۔ عبرت کیا ہے؟ عبرت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جس کو کہا تھا وہاں پر تسلیم نہیں ہوئے، تسلیم نہیں ہوئے نا، یعنی سید الشہداء علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، تو پھر کیا ہوا؟ سب سے بڑا عذاب کیا پڑا؟ ابھی ہم وہ عذاب ڈھونڈتے ہیں جو بعد میں اخروی ہونا ہے، لیکن یہاں دیکھیں تو سب سے بڑا عذاب کیا پڑتا ہے؟ سب سے بڑا عذاب یہ پڑتا ہے کہ ایسے حکمران امت اسلامیہ پہ مسلط ہو گئے جنہوں نے کوئی رعایت نہیں کی، امت کے اوپر کوئی رعایت نہیں کی۔
عبد المالک بن مروان اور حجاج ابن یوسف اور اس طرح کے کئی حکمران آئے اور آ کر امت اسلامیہ کے پرخچے اڑا دیے. ہوا نا, یہ تاریخ کی عبرت ہے. لیکن عزیزان محترم توجہ کریں, میں ایک کردار پڑھ کر بس یہاں پر پھر ذکر مصائب کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے 6 محرم کو ملاقات کی اور اس کردار کا نام ہے عمر سعد. عمر سعد مشہور ہے, سب جانتے ہیں. عمر سعد یہ کشمکش میں تھا, کنفیوز تھا. یہ شروع سے یہ ایک دم حتمن یزید کے ساتھ ہو نہیں گیا تھا. تاریخ کہتی ہے یہ کنفیوز تھا, بہت کنفیوز تھا. یعنی یہ چاہ رہا تھا کہ دین بھی میرے ہاتھ سے نہ جائے اور دنیا بھی نہ جائے. یعنی میں حسین ابن علی کو قتل بھی نہ کروں اور حکومت رے بھی مل جائے, منصب بھی مل جائے, عہدہ بھی مل جائے, حکومت بھی مل جائے, اور نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھ بھی نہیں رنگے. لیکن آپ توجہ کریں, اس کو سالار بنایا عبید اللہ ابن زیاد نے اور اس کو بھیجا کہ سردار تم ہو, لشکر تم نے, کمانڈر ہو, تم نے ہی یہ سارا کام کرنا ہے. 2 کام میں سے ایک کرو, یا تو حسین کو تسلیم کر لو بیعت کے لیے یا پھر سر حسین لے آؤ. بس یہ 2 کام اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے حکم نامہ جاری کیا. عمر سعد اب یہاں پر وہ ملاقات سنیں. میں نے سارا ماجرا ابھی سکپ کر دیا کیونکہ ایک مجلس میں بیان نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک پورا عشرہ اس کے لیے درکار ہے کہ پورے عشرے کے اندر یہ پورا وہ قصے بیان کیے جائیں کہ جب امام مدینہ سے نکلے تو کس سے ملاقاتیں کی, پھر مکہ سے نکلے تو کس سے ملاقاتیں کی, اور پھر ان کرداروں نے کیا کیا اور وہ کردار کیا کیا بولتے تھے, اور ان کرداروں کے آئینے میں آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ اگر پتہ چلے گا ہمیں تو پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے. عاشورہ سے پھر ہم نے یہ لیا. بہرحال مختصر یہ کہ عمر سعد 6 محرم کو, یا 6 بھی ملتی ہے تاریخ میں, 7 محرم بھی ملتی ہے. بہرحال 6 یا 7 محرم کو امام حسین کی ملاقات, آخری ملاقات عمر سعد سے ہوئی. امام نے اس کو آخری ملاقات میں بھی دعوت دی ہے کہ حق کی جانب آ جاؤ. امام نے اس کو دعوت دی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امام نے کہا ملاقات کا دعوت, اچھا یہ بھی سنتے جائیں کہ دعوت نامہ بھی امام نے بھیجا تھا. وہ نہیں کہہ رہا تھا ملنے کا, امام نے کہا تھا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. دعوت گیا اسے, خادم نے جا کر, قاصد نے جا کر پیغام دیا. عمر سعد کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے 20-20 آدمی آئیں گے. 20 افراد عمر سعد کی جانب سے, 20 افراد امام حسین علیہ السلام کی جانب سے. بہرحال یہاں سے 20 افراد جب آ گئے, 20-20 دونوں لشکروں سے, تو خیمہ جو لگا ہوا تھا, جس خیمے میں ملاقات کرنی تھی, اس کے اندر صرف 3 آدمیوں نے آنا تھا دونوں طرف. باقی 17 افراد باہر کھڑے ہوں. وہ 3 خیموں کے اندر کون آئے؟ ادھر سے امام حسین کے ساتھ حضرت عباس تھے اور حضرت علی اکبر. یہ 2 شخصیات خیمے کے اندر آئیں. ادھر سے عمر سعد آیا. عمر سعد کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اور اس کا ایک غلام تھا. بہرحال جو روایات میں تاریخ میں ذکر ہوا کہ خیمے کے اندر جب یہ آئے تو یہاں پر آپ توجہ سے سنیں. اب میں وہ مکالمہ سنا رہا ہوں جو امام حسین اور عمر سعد کے درمیان میں ہوئی بات چیت, وہ توجہ سے سنیں. پھر میں وہ نقطہ عرض کروں کہ کون سی چیز ہے جو عمر سعد کو کھینچ رہی ہے اپنے طرف. توجہ کریں. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اور کہا یبن سعد, اے پسر سعد, اے سعد کے بیٹے, میں تجھے دعوت دیتا ہوں, کیا تو یہ بتا, تو یہ بھول گیا ہے کہ میں کون ہوں؟ اپنا تعارف کرایا کہ انا اہل بیت النبوہ, مجھے جانتا ہے نا میں کون ہوں, میں زہرا کا لخت جگر ہوں, میں علی کا لال ہوں. اپنا تعارف کرایا. عمر سعد نے کہا کہ یبن رسول اللہ, یبن رسول اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جانتا ہے فرزند رسول. ایسا نہیں ہے کہ جانتا نہیں تھا. یبن رسول اللہ کہا کہ اے فرزند رسول میں جانتا ہوں. اس نے جواب دیا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں حق کی جانب آ جاؤ. امام نے جب اس کو یہ کہا تو کہنے لگا مولا کوفہ کے اندر میرا گھر ہے. اب دیکھیں گے اپنی خواہشات بتا رہا ہے. ادھر امام اس کو دعوت دے رہے ہیں حق کی جانب, اور یہ بہانے کیا کرنے لگا, بہانے کہیں گے ہم اسے, جیسے آج ہم بہانے کرتے ہیں دین کے لیے. عمر سعد نے یہ بہانے کی. کہنے لگا, امام نے کہا کہ ادھر آ جاؤ حق کی جانب. تو کہنے لگا مولا کوفہ میں میرا گھر ہے. امام نے کہا کہ سن, حجاز میں تجھے اس سے اچھا گھر بنوا کے دے دوں.
حجاز میں، مکہ میں میں تجھے اس سے اچھا گھر بنوا کے دے دوں. اس نے آفر قبول نہیں کی. پھر اس نے کہا، اس نے پھر دوسرا نقطہ رکھا. کہنے لگا مولا میرے کوفہ کے اندر باغ اور نخلستان ہے. امام نے کہا کہ سن، میں حسین وہ ہوں جو تجھے اس سے بہتر نخلستان عطا کر سکتا ہوں، میں اس سے بہتر دے سکتا ہوں. پھر اس نے تیسرا بہانہ کیا کیا کہ مولا میرے بیوی بچے کوفہ میں اکیلے ہیں، اگر میں نے آپ سے بیعت نہیں لی تو ان کو قتل کر دیا جائے. یہاں پر سید الشہداء نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ امام حسین نے کہا کہ سن، وہاں تیرے بیوی بچے اکیلے ہیں، یہاں آل رسول تنہا، یہاں میرے ساتھ رسول کی آل ہے جو میں لے کر آیا ہوں. تجھے یہ نظر نہیں آ رہی؟ تجھے یہ گھرانہ نظر نہیں آ رہی؟ بہرحال یہ بہانے کرتا رہا. امام حسین کی بات نہیں مانی. امام نے کیا کہا؟ پھر امام نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تو جلد اپنے بستر میں قتل ہوگا اور عراق کی گندم زیادہ عرصے نہیں کھا سکے. امام نے اس کو یہ کہہ کہ یہ ملاقات ختم ہو گئی. توجہ کریں، کون سی چیز ہے جو عمر سعد کو نہیں آنے دے رہی؟ وہ میں بتا کر ذکر مصائب کی جانب ہوں. وہ ہے شہوت، وہ ہے خواہشات. میں سادہ سا جملہ کہوں خواہش کے بارے میں. ہم اکثر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین ایسے ہے. جی آپ کی بات ٹھیک ہے، دین تو ایسے ہے، لیکن میرا دل نے یہ کیا کہا؟ یہی تو وہ دل ہے، یہی تو وہ خواہش ہے جو کھینچ کر عمر سعد کو امام حسین سے دور لے گئی. اچھا بھلا انسان تھا، صفین کے اندر مولا علی کے لشکر میں تھا، صفین میں مولا علی کے لشکر میں تھا. امیر شام سے لڑا ہے، امیر شام کے لشکر سے لڑا ہے عمر سعد. صفین میں یہاں تھا. کیا ہو گیا؟ کون سی چیز کھینچ کے لے گئی؟ یاد رکھیں انسان کے وجود میں دو جنگ ہے، عقل اور شہوت کی. عقل اللہ کا تابع بناتی ہے، شہوت نفس کا تابع بناتی ہے. بس جس نے اس نفس کو کنٹرول کر لیا وہ کربلا آ سکتا ہے. یہ جنگ ابھی بھی ہمارے اندر ہے، ہر ایک کے وجود میں ہے. شہوت کہہ رہی ہے، شہوت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ گھر اکیلا ہے. عقل کہہ رہی ہے تیرا امام بھی اکیلا ہے. شہوت کہہ رہی ہے نخلستان، عقل کہہ رہی ہے کہ دین بھی خطرے میں ہے. عقل اور شہوت کی یہ جنگ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے وجود پر آج کون سی چیز غالب آتی ہے، کون سی چیز غالب آتی ہے. آج سید الشہداء علیہ السلام کا دین، ہماری امت، ہماری نسلیں یورپ کے طرز پر زیونزم، اسرائیلی قوانین، ہیومن رائٹس کے نام سے، کبھی کسی نام سے، آج تعلیمی اداروں میں، آج ہمارے دیگر اداروں میں باقاعدہ جوانان کو تباہ کیا جا رہا ہے. شہوت کہتی ہے کہ چلا جا اس میں، عقل کہتی ہے کہ تو عزادار ہے، تیری ذمہ داری ہے. دیکھنا یہ کہ کون سی چیز مجھے کہاں کھڑا کر رہی ہے، میرے وجود پر کس کا غلبہ ہے، عقل کا یا شہوت کا. شہوت کوفہ بٹھا کے رکھتی ہے، عقل اٹھا کے کربلا لاتی ہے. عقل حبیب بنا دیتی ہے، عقل وہب قلبی بنا دیتی ہے. عقل جب غالب آ جائے زہیر ابن قین بنا دیتی ہے. عقل جب غالب آ جائے حر ابن یزید ریائی بنا دیتی ہے. اور جب شہوت غالب آئے تو شمر بن جاتا ہے. جب شہوت غالب آئے تو عمر سعد بن جاتا ہے. اور یہی شہوت غالب آئے تو خولی بن جاتا ہے اور سر حسین اتار دیتا ہے. یہ شہوت ہے، یہ عقل اور شہوت کا غلبہ ہے. عقل اطاعت سکھاتی ہے، امام کی اطاعت سکھاتی ہے. عقل مشورہ نہیں دیتی امام کو، عقل امامت کی تابع ہو جاتی ہے. لیکن شہوت مکہ میں بھی مشورہ دیتی ہے، شہوت طائف میں بھی مشورہ دیتی ہے، شہوت کوفہ سے خط لکھتی ہے. لیکن وہ شہوت انسان کو اٹھنے نہیں دیتی. مال کی شہوت، اولاد کی شہوت، زن کی شہوت، منصب کی شہوت، یہ کتنی حب ہے ہمارے اندر جو آج حب اللہ کے اوپر غالب آ گئی ہیں. اگر اللہ کی حب غالب آ جائے تو پھر یہ ساری حبیں کچھ نہیں کر پاتی. عزیزان محترم، امام حسین کو علی اکبر پیارے تھے، بہت پیارے تھے، باپ ہے. لیکن یاد رکھو علی اکبر سے زیادہ حسین کو دین پیارا تھا. علی اکبر سے زیادہ حسین کے وجود پر اللہ کا عشق تھا. جب بھی اکبر نہیں بچایا، دین بچایا.
عباس حسین کو بہت عزیز تھے، لیکن عقل حسین پر غلبہ خدا ہے۔ عقل حسین غالب ہے۔ عزیزان محترم، عقل، آج یہ عقل لاتی ہمیں میدان میں، توجہ کریں، یہ عقل جب پروان چڑھتی ہے تو یہ ایک درجے میں جاتی ہے اور اس درجے کا نام ہے عشق۔ عشق بن جاتی ہے، یہ عشق لاتا ہے۔ شہوت یمن میں کہتی ہے کہ تجارت کرتا رہے، یمن کے تاجر تجارت میں لگے رہے، کربلا نہیں آئے۔ ترما بن عدی امام حسین کو کہتا ہے، ترما بن عدی کی شہوت کہتی ہے گھر میں بچے ہیں میں او کر آ جاؤں۔ عقل کہہ رہی تھی کہ دیکھ امام کے بچے بھی تو ساتھ ہیں۔ شہوت عمرو بن قیس کو عصر عاشور کربلا سے لے جاتی ہے، سارے شہداء کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر بھی امام کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ شہوت کھینچ کے لے گئی۔ عقل حر کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لے رہی ہے۔ عقل ہے یہ، جس عقل کو عشق کہتے ہیں۔ عقل تاجرانہ اور ہے، عقل عاشقانہ اور ہے۔ عقل تاجرانہ نہیں لاتی کربلا، عقل تاجرانہ عابد نہیں بناتی۔ عقل تاجرانہ یہ کہتی ہے نماز پڑھے گا تو دیکھ حوریں کتنی ملیں گی۔ عقل تاجرانہ یہ کہتی ہے نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب کیا ملے گا۔ لیکن عقل عاشقانہ یہ کہتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہ ملے، مجھے میرا رب مل جائے۔ عقل عاشقانہ، اسی لیے علی کے پاس عقل عاشقانہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر جنت نہ بھی ہوتی، دوزخ نہ بھی ہوتی، پھر بھی علی تجھے سجدہ کرتا کیونکہ معبود ہی تو ہے۔ یہ عقل عاشقانہ ہے۔ عقل عاشقانہ خون میں غلطہ ہو کر کربلا کی ریتی پر گر جاتے ہیں، لیکن سجدہ الہی نہیں چھوڑتے، اللہ سے رابطہ نہیں چھوڑتے۔ عقل عاشقانہ 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے آتی ہے کسی کے پاس اتنا جگر؟ ہے کسی کے پاس جگر؟ تاجر باز تاجر کربلا تک آئے۔ علی اصغر کو عمرو بن قیس نے علی اصغر کی شہادت بھی دیکھی، لیکن اتنا شہوت پرست تھا، اتنا شہوت پرست تھا کہ علی اصغر 6 مہینے کے بچے کی شہادت نے بھی اس کے دل کو نرم نہیں کیا۔ پھر بھی اپنا گھوڑا لے کے امام سے اجازت لے کے چلا گیا، بیعت اٹھا کر چلا گیا، بیعت توڑ کر چلا گیا۔ امام نے بھی نہیں روکا کیونکہ عقل تاجرانہ تھی، تجارت دیکھ رہا تھا، زندگی دیکھ رہا تھا۔ عقل تاجرانہ یہ کہتی ہے کہ زندہ رہے بھلے ذلت کے ساتھ رہے۔ عقل عاشقانہ یہ رہتی ہے بھلے کم زندگی جی لیکن حسین ابن علی کی راہ پر عزت کے ساتھ جی۔ عقل تاجرانہ یہ کہتی ہے کہ ذلت کا راشن یو ایس ایڈ، اسرائیل کی ایڈ مملکت کے اندر قبول کر لو۔ عقل عاشقانہ یہ کہتی ہے کہ تو حسین کا ماننے والا ہے، عزت کے فاقے قبول کر لے، ذلت کی غلامی قبول نہیں کر۔ یہ کربلا نے کیا دیا ہمیں؟ آج تک ہم نے ابھی تک کیا لیا کربلا سے؟ ان مجلسوں سے کیا لیا؟ عقل تاجرانہ لی یا عقل عاشقانہ لی؟ چیک کریں، میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی کریں۔ یہ فرش اعضاء ہمیں عاشق بنانے لایا ہے، اور ایسا عاشق کہ خون میں غلطہ ہو گئے لیکن جھکے نہیں، جھکے نہیں۔ حسین اگر جھکے تو صرف سجدے میں جھکے۔ یزید کی خواہش تھی نا جھکانا، نہیں جھکے، دیکھ لیا، کائنات نے دیکھ لیا کہ حسین کا سر کٹ گیا مگر جھکا نہیں۔ یہ ہے عقل عاشقانہ، اللہ سے رابطہ۔ عزیزان محترم، عقل عاشقانہ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، بچہ جھولے میں تڑپنے لگا، بچہ جھولے میں تڑپنے لگا۔ اس گھرانے کے 6 مہینے کے بچے بھی اتنے اعلیٰ ہیں، بچہ جھولے میں تڑپنے لگا۔ ادھر امام حسین خیمے میں آئے، بی بی سے پوچھا، بی بی ام رباب سے کہ بی بی کیا مسئلہ ہے؟ مجھے خیمے سے آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ام رباب فرماتی ہیں مولا بچہ بے چین ہے، بچہ بے چین ہے، 6 مہینے کا بچہ بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، جھولے میں سو نہیں رہا، مچل رہا ہے، ماں کی گود میں بھی سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔
بی بی ام رباب کہنے لگی مولا مجھے لگتا ہے پیاس ہے بچے کو، علی اصغر کو پیاس لگی ہے۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ام رباب علی اصغر کو مجھے دے دو، میں جانتا ہوں کون سی پیاس ہے، میں جانتا ہوں کون سی پیاس ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو روتے ہوئے امام وقت کو یاد رکھنا، عقل عاشقانہ چاہیے امام کو، عقل تاجرانہ نہیں۔ جو عبادت بھی جنت کے لیے کرے ایسی عقل امام کو نہیں چاہیے، جو خالص اللہ کے لیے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا ام رباب بچے کو ہمیں دے دے۔ چلیا بس میں چند جملے پڑھوں گا مصائب کے، اور میدان میں لے کر آ گئے، میدان کارزار میں لے کر آ گئے، اور جیسے ہی لے کر آئے سفید کپڑے میں بچے کو لپیٹا اور اپنی گود میں لے کر آ گئے۔ 6 ماہ ہے، 6 مہینے کا بچہ۔ ادھر شہوتیں کھڑی ہوئی تھی، ساری شہوتیں ابری ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ جو لشکر عمر ساتھ تھا وہ سب شہوتیں تھیں، وہ سب شہوتیں ان کو گھیر کر لائیں تھیں، مال کی شہوت، دنیا کی شہوت، عورت کی شہوت، سب شہوتوں نے کہا کہ یہ حسین کیا لے آئے، کیا لے آئے حسین۔ جب ہاتھ میں دیکھا تو بات سمجھے قرآن لائے ہیں، لیکن عمر سعد نے جب دیکھا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ لشکر کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی کہ حسین 6 مہینے کا بچہ بھی لے آئے، حسین 6 ماہ بھی لے آئے۔ ادھر سے عمر سعد دوڑ کے گیا حرملہ کے خیمے میں اور کہا کہ حرملہ جلدی کر، تیرے امتحان کا وقت آ گیا، تو نے تیر چلانا ہے۔ حرملہ کہنے لگا کہ کیا ہوا، کیا کوئی تازہ دم لشکر آ گیا حسین کی مدد۔ عمر سعد نے کہا تو آ کر دیکھ لے۔ بس عزادارو چند جملے سننا۔ حرملہ آیا، آنے کے بعد جانتے ہو کیا کیا؟ اس نے کہا بتا کہاں تیر چلانا؟ اس نے کہا حسین کی گود میں دیکھ، اس بچے پہ تیر چلانا۔ حرملہ کہنے لگا کہ اے لعین کیا بچے پر تیر چلاؤں، اس کے لیے بلایا ہے؟ عمر سعد نے کہا کہ ہاں تیرا یہ امتحان ہے، جلد از جلد حسین کے کلام کو قطع کر دے ورنہ میرے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، جلد کر یہ کام۔ عزادارو بس یہ اب منظر یہ سننا۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، حمید ابن مسلم کربلا کے کئی مقاتل کی روایات زیادہ تر اس سے نقل ہوئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا میں قیامت کا منظر تھا۔ کہ کیا منظر تھا؟ حمید کہتا ہے مجھے ایسا لگتا تھا کربلا کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے اور کربلا کا ہر جانور رو رہا ہے۔ کہ کیا منظر تھا؟ کہ منظر یہ تھا حرملہ نے تیر اٹھایا، کمان میں لگایا، جب چلانا چاہا نہیں چلا سکا، زمین پہ رکھ دیا، پھر تیر اٹھایا، اٹھا کر چلانا چاہا نہیں چلا سکا، زمین پہ رکھ دیا۔ جب تیسری بار اس نے یہ عمل کیا، عمر سعد نے کہا تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ حرملہ نے چلا کے کہا اے لعین سن، جب بھی تیر اٹھاتا ہوں پشت خیمہ سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، شاید بچے کی ماں ہے اور شاید یہ کہہ رہی ہے کہ اے حرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے سننا زدار و مصائب کے۔ لیکن حرملہ رکا نہیں، شہوت رکی نہیں، شہوت غالب تھی، عقل مغلوب تھی، حرملہ کی شہوت غالب تھی۔ شہوت نے تیر اٹھایا، اٹھا کے جانتے ہو کیا تیر تھا؟ آیت اللہ مشکینی لکھتے ہیں، قیامت کا جملہ لکھتے ہیں، آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں تیر 2 منہ والا تھا اور تیر بچے کے قد سے بہت بڑا تھا، بچہ چھوٹا سا تھا اور تیر بہت بڑا تھا۔ آیت اللہ مشکینی یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی تیر حرملہ نے چلایا، جیسے ہی تیر چلا آ کر بچے کے حلقوم پر لگا، حسین کے بازو پر لگا۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ اتنا وزنی تیر تھا کہ اگر بچہ حسین کی گود میں نہ ہوتا تو اتنا دور جاتا جہاں تک تیر جاتا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو تیر کا لگنا تھا، حسین ابن علی نے بچے کو گود میں لیا ہوا تھا، بچے نے دم توڑا، جانتے ہو کس طرح توڑا؟ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں ایسے بچے نے دم توڑا جیسے مچھلی، جیسے پانی سے مچھلی کو نکالا جاتا ہے۔ اور مچھلی کیا کرتی ہے جانتے ہو؟ مچھلی کیا کرتی ہے؟ مچھلی ایک عمل کرتی ہے، جب اسے پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو ایک بار وہ اچھلتی ہے، اپنا پیٹ اچھالتی ہے اور اپنی زبان کو خشک ہونٹوں پہ لگاتی ہے۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں بچے نے 3 بار ایسا کیا اور پھر اس کے بعد دم توڑ دیا اور حسین نے چلا کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو مصائب ختم نہیں ہوئے،
علی اصغر ایک بار شہید نہیں ہوا، مظلوم بچہ ہے۔ حسین نے یہ سوچا کہ بچہ کہیں پائمال نہ ہو جائے، چھوٹا سا بدن ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، 6-7 مہینے کا بچہ ہے، کہیں گھوڑے کی سموں میں پائمال نہ ہو جائے۔ عزادارو سن سکو گے یہ منظر؟ حسین ابن علی نے خیموں کے پیچھے جا کر ایک ننھی سی لحد کھود کے بچے کو دفنا دیا اپنے شہادت سے پہلے۔ اب عصر عاشور گزر چکی، شہادت حسین ہو چکی، شام غریبہ آئی۔ اب سننا قیامت کا منظر تھا۔ شام غریبہ لعین سر گننے بیٹھ گئے اور سر گننے لگے۔ کوئی کہتا تھا میں نے عباس کا سر اتارا، کوئی کہتا تھا میں نے حسین کا سر اتارا، کوئی کہتا تھا میں نے علی اکبر کا سر اتارا، کوئی کہتا تھا قاسم کا سر اتارا۔ حرملہ کہنے لگا یہ بتاؤ ایک بچے کو میں نے بھی تو مارا تھا، وہ تو 6 مہینے کا تھا، اس کا سر نظر نہیں آتا، جلدی کرو بچہ ڈھونڈو کیونکہ ہمیں انعام لینا ہے، حاکم سے انعام لینا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کا منظر، شام غریبہ، زینب و ام کلثوم و ام رباب نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا، اور جانتے ہو کس نے دیکھا؟ اس مظلوم سید سجاد نے بھی یہ منظر دیکھا۔ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ جانتے ہو کیا منظر تھا؟ انہوں نے لعینوں نے بچے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ڈھونڈتے کس طرح تھے؟ قبر کو کھودتے نہیں تھے بلکہ ٹوٹا ہوا نیزہ زمین میں گاڑتے جاتے تھے، علی اصغر کو ڈھونڈتے جاتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں حمید ابن مسلم کہتا ہے قیامت کا منظر تھا، ایک ٹوٹے ہوئے نیزے پہ چھوٹا سا بدن بلند ہوا، ام رباب اپنا سر پیٹ کے کہتی ہے واہ حسینہ واہ غربتا واہ عباسا